مسلمانوں کا یہ عرف و رواج ہے کہ وہ صرف فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہی لفظ علیہ السلام کو استعمال کرتے ہیں. ان کے علاوہ کے لیے بطور مستقل علیہ السلام کے لفظ کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بالطبع لکھتا ہے تو یہ درست ہو جائے. اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا تو اس بریلوی کی جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے. بالکل جائز ہے، محدثین نے بھی لگایا. چلو محدثین پہ جا ہی نہیں رہا، ابھی محدثین پہ جا ہی نہیں رہا. ہم ان کے اعلیٰ حضرت ثابت کرتے تھے. فتاوی رضویہ میں تمہارے امام نے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسین العسکری علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، ریفرنس اسکرین پہ آ رہا ہوگا، دیکھ لیجیے گا. حسین العسکری علیہ السلام. جو پہلا اسکرین شاٹ آپ نے دکھایا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف نہیں ہے، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت نقل کی ہے، اور نقل کرنے میں ہو بہو سیم الفاظ کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں. آپ نے فتاوی رضویہ ہی میں لکھا ہے صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں. ہاں یہ تبعیت جائز ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جلد 26 میں جب از خود امام حسن عسکری کا تذکرہ کیا تو رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کیا. دوسری جگہ لکھتے ہیں اولیاء علیہ السلام. اب پہ گیا تھوڑے بابے نو. اب جو آپ نے یہ دکھایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اولیاء کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ لکھا، یہ پرنٹنگ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے. اگر آپ دوسرے نسخے میں دیکھیں گے، یہ دیکھیں امام احمد رضا اکیڈمی کی 7ویں جلد ہے، یہاں لکھا ہے انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور اسی موقف کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی غیر انبیاء غیر ملائکہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اور یہاں انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے بلکہ لفظ انبیاء اس میں انکلوڈیڈ ہے. خامخواہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. تو ہم تو ایک ہی بات کہنا ہے جی، علیہ السلام لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. یا درود شریف میں ہم سلام نہیں بھیجتے علیہ السلام کو. درود شریف میں جو ہم سلام بھیجتے ہیں وہ بالطبع بھیجتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی نہیں بھیجتے. تو آپ کسی کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیں یا دوسری میں یہ بھی چھوڑ دو نا، تب تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو کیوں کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جو پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہ بالطبع ہوا، بالاصل نہیں پڑھا جاتا ہے اس کو. اب کسی کو سلام کرنے کا مسئلہ بھی آپ سمجھو. سلام کی 2 قسمیں ہیں. ایک سلام تحیہ و اکرام جو عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے اور عموماً سامنے موجود شخص کو جو ہے ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے کہا جاتا ہے. دوسرا سلام بمعنی دعا و طلب رحمت یعنی صلوات کے معنی میں، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی بصیغہ غیب سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس معنی والا سلام صلوات کے حکم میں ہے، اور صلوات کی طرح یہ بھی انبیاء و ملائکہ کے لیے خاص ہے، البتہ طبعاً دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے. تم اہل بیت کے ساتھ سلام پڑھتے ہو، غلط مانتے ہو تو تجھے یہ بھی چھوڑ دو. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھنا چھوڑ دو. کل کا سورج نہیں نکلے گا، ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا غلط. چلو چیلنج ہے میرا پوری بریلویت، اٹھو باہر. پھر وہی بات، یہ بندہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں مستقل طور پر یہ سلام استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ بالطبع استعمال ہوا ہے، اور بالطبع کے تو ہم بھی قائل ہیں. اور سب سے بڑی بات، جب قبرستان جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علی اہل الدیار. قبرستان کے اندر کیا کہتے ہیں جی؟ اے اس بستی کے رہنے والوں، تم پر سلام ہو. ہمارے یہاں بحث سلام تحیہ جو کہ عام بول چال میں ایک دوسرے کو کیا جاتا ہے اس پر نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے کہ بطور پروٹوکول استعمال کیا جائے. اور قبرستان والوں اور عام مسلمانوں کو سلام تحیت کیا جاتا ہے، نہ کہ پروٹوکول کے طور پر سلام کیا جاتا ہے. مسئلہ پروٹوکول کا ہے، تحیت کا نہیں ہے. یار سلام ظاہر سی بات ہے کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں کہ خاص انبیاء کے ساتھ خاص ہے فلان ڈھکان؟ ارے مرزا چھوکرے کے ٹوکرے، تماشا نہیں لگایا ہوا ہے. یہ جمہور فقہاء و محدثین کا بیان کیا ہوا اصول ہے، جسے امام نووی نے لکھا ہے. جمہور کا یہ موقف ہے کہ غیر انبیاء پر بالذات صلوات نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح اس کے نیکسٹ صفحہ پر سلام سے بھی منع فرمایا ہے آپ نے. اسی طرح شرح عقائد کی شرح نبراس میں، مواہب اللدنیہ میں، شفا شریف میں بھی ممانعت لکھی ہوئی ہے. اسی طرح شرح بخاری میں امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ امام اعظم، آپ کے اصحاب امام مالک، امام شافعی اور اکثر فقہاء کا موقف یہی ہے کہ استقلالاً یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی 1-2 سنی عالم کے بھی اقوال دکھا دیتے ہیں تو وہ اقوال بھی ان کے مقابلے میں حجت نہیں ہوں گے. یار امام ابن سعد نے ابو بکر صدیق کے ساتھ علیہ السلام لگایا اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لگایا. تو یار تماشے لگائے ہوئے ہیں فالتو میں. یار کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اگر تم اہل بیت سے مسئلہ کیا ہے اپنی ورنہ ویڈیو بنا کے ڈال دو. اہل بیت سے بغض ہے، ہم کہنا ہی چھوڑ دیں علیہ السلام لگانا جائز ہے. یعنی محدثین پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے وہاں، تو پھر بہت لمبی بحث جائے گی. امام ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے، اس کے علاوہ آپ دوسرے نسخے میں بھی دیکھیں. مثال کے طور پر یہ اسی کتاب کا ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر یا حضرت علی کا جہاں بھی نام آیا ہے وہاں رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. چاہے امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، اگر ان کی کتابوں کے آپ پرانے نسخے جو 150 یا 200 سال پرانے ہوں انہیں اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ عنہ ہی لکھا ہوا ملے گا، یا کچھ بھی وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہوگا. لہٰذا مصنف جو واضح طور پر اپنا موقف لکھ دیں وہی معتبر ہوگا. نسخوں میں کاتبوں سے اور پرنٹ کرنے والوں سے تبدیلی واقع ہو جاتی ہے.